حضرت مولانا مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ تھے صوبہ سرحد کے. جہانگیرے میں انہوں نے نکاح پڑھنا تھا. مولانا عبدالحق کے دو بیٹے انوار الحق اور اظہار الحق کے دونوں نکاح جہانگیرے میں ہوئے. اور مولانا عبدالحق صاحب ان کے قریبی MNA تھے، بڑے استاذ تھے دیوبند کے. مولانا مفتی محمود نکاح پڑھانے آ رہے تھے. وزیر اعلیٰ سرحد، ظاہر ہے ان کے ساتھ 1000-1500 مہمان بھی تھے. تو جہانگیرے میں انتظام تھا اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے انتظام کرایا. ہمیں بڑی حیرت تھی کہ مفتی صاحب کیسے اس کو منظور کریں گے. تو کہا گیا کہ آج کل رواج ہے، لوگوں کو اس میں سہولت ہے، کون اتنی کرسیاں لگائے اور بٹھائے. اور ہم چھوٹے تھے اور ویسے بھی کمزور تھے، ہماری بات کون سنتا ہے؟ کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری. ہمارے استاد مجھے کہتے کہ یہ نہ بیان کرو، اس میں ہماری مذمت ہے. مگر میں نے کہا میں ضرور بیان کروں، کیونکہ اس میں دین کی عظمت ہے. تقریباً ظہر کے بعد 3-3:30 بجے بارات آ گئی. لوگ آئے اور جگہ جگہ کھڑے ہوتے رہے کہ ظاہر مفتی محمود آئیں گے، وزیر اعلیٰ تب آگے بڑھیں گے. جب اتنے میں وزیر اعلیٰ کی گاڑی آئی، جھنڈا لگا ہوا تھا، آگے پیچھے پولیس تھی، اور یہ مولانا فضل الرحمان پیلے رومال باندھ کے یہ روڈ پر کھڑے تھے. طالب علموں میں یہ دارالعلوم حقانیہ کے طالب تھے. یہ دورے میں 1 سال میرے بعد ہے. یہ جب پڑھ رہے تھے اس وقت میں مولانا عبدالحنان مولانا لطف اللہ سے گاؤں میں پڑھ رہا تھا. یہ شروع سے دارالعلوم میں داخل تھا. ایسے مضبوط وجود کا طالب تھا، چھوڑا چھوڑا، اور سر پہ اسی طرح رومال بندھا ہوا تھا. ڈیرسمل خان کے جیسے لوگ ہوتے ہیں، بے ڈنگا قسم کے، اس طرح روڈ پہ کھڑا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ موٹا پہلوان کا داعش جو دیکھا نا، یہ فضل الرحمان ہے، اس کا بیٹا ہے. اچھا. جب گاڑی آئی تو اس نے بھی اس کو ہاتھ دیا، لیکن نہیں رکی اس کے سامنے، آگے گئی. یہ پھر اور طلباء کے ساتھ پیچھے بھاگ رہا تھا. آہا، جیسے مفتی صاحب کی نظر پڑ گئی، بڑے بڑے میز لگے ہوئے ہیں. یکدم حضرت نے ایک عالم کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے. میں نے انہیں بلایا، کہ یہ کیوں میری ناک کھٹوا رہے ہو؟ نیچے بچھاؤ. چنانچہ وہ جو اوپر میزوں کے اوپر جو دسترخوان بچھے ہوئے تھے، بس وہی نیچے اتارے گئے، اور مفتی صاحب بھی ایک جگہ بیٹھ گئے اور تمام دنیا بیٹھ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہر جگہ سنت پر عمل آسان کیا. میں نے کہا دیکھو ایمان کا کتنا فرق ہے. ایک غیر وزیر کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، اور ایک صوبے کا پورا مالک اور وزیر اعلیٰ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیں تو بیٹھ کر کھانا ہے جو سنت طریقہ ہے. رحمان بابا زکوئی ویزڑے چے اڑے زڑے تے اڑے پیخسان دے نہ پچور نولے مجنون زکا پلیلا پس جڑا کا. کہتے ہیں لیلا مجنون کا دل احسانات کے ذریعے لے گئی، اس لیے مجنون دن رات انہیں یاد کر کے رو رہا ہے. سبحان اللہ. یہاں اس محلے میں ایک مالدار آدمی تھا، اس کا پیر آیا ہوا تھا. مجھے کہا کہ آپ بھی آ جائیں ہمارے پیر صاحب کے ساتھ کھانا کھا لیں. وقت ایسا مناسب تھا کہ میرا جانا اچھا تھا. میں بھی اپنے ایک ساتھی کو ساتھ کر کے وہاں پہنچ گیا. پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے مریدوں سمیت.
اور کھانا میزوں پہ لگ رہا تھا۔ میں نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ نیچے انتظام نہیں کر سکتے؟ کہا بالکل کر سکتے ہیں۔ تو پیر صاحب مجھے کہتے ہیں اس میں کوئی ہیلے نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا پیٹ کے لیے ہیلے بہت شرم کی بات ہے، ہیلے تو تب کریں گے جب مشکلات ہو۔ انہوں نے کہا نصیب کوئی مشکلات نہیں، آپ حکم دیں۔ میں نے کہا شریعت کا حکم ہے کھانا نیچے لگاؤ۔ چنانچہ لمحوں میں نیچے کھانا لگا، الحمدللہ، اور لوگوں کو جانور بننے سے بچا لیا۔ یہ واقعات اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ بھی مضبوط رہیں، اور جب شریعت شرکت مت کرو۔ امام ابو حنیفہ ایک ولیمے میں شریک ہوئے، اس میں کوئی گانا بجانا ہو رہا تھا، تو امام صاحب نے شرکت سے معذرت کر دی۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے، کسی نے ان سے کہا اس سے پہلے ایک اس طرح پروگرام تھا اور آپ اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کے ساتھ آئے تھے۔ تو امام اعظم نے کہا وہ مقتدا تھے، میں مقتدی تھا، اب میں خود مقتدا ہوں، اپنی اقتدا میں خلاف شرع نہیں کرنے دوں گا۔ مناقب ابی حنیفہ للکردی۔ اور یہ کفار فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں جانور، اور جہنمی ان کا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے میں کوئی پابندی نہیں، انہیں شرم کرنا چاہیے، والنار مثوی لہم سے حیا کرنا چاہیے۔ اتنا سخت وعید وارد ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں اور عمل نیک والوں کو جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں۔ والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، فائدہ اٹھاتے ہیں، ویاکلون، اور کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کھاتے ہیں جانور، والنار مثوی لہم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح جانور گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، اناج کھاتا ہے، سوائے موٹاپے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح یہ کفار جو رزق استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے ہیں، کوئی سبق نہیں لیتے۔ آیت کا حاصل تو یہ ہے، آیت پر تفریحاً کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ایسا کھاتے ہیں جیسے کفار کھاتے ہیں۔ تو کفار کیسے کھاتے ہیں؟ حرام و حلال کا فرق نہیں کرتے، دائیں اور بائیں کا فرق نہیں کرتے، کھڑے اور بیٹھے کا فرق نہیں کرتے، اور جانور کی طرح کھاتے ہیں، فرمائے جانوروں کی طرح۔ تو جانور تو بیٹھ کر نہیں کھاتے، بلکہ ان کو تو بھال میں کھڑا کرنا پڑے گا، پلیٹ ہاتھ میں، چمچ ہاتھ میں، اور یہ جانور دو ٹانگی جانور جو ہے وہ کھانا کھانے آیا ہے۔ چنانچہ آج کل میس گیدرنگ اور یہ سٹینڈ گیدرنگ چل رہی ہے۔ وہ ایک دوست کے یہاں پروگرام تھا، ہمیں بھی لے گیا تھا، ہمیں کہا کہ آپ کے لیے اسٹیج پر قالین ڈالیں گے، آپ وہاں بیٹھ کے کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ جس وقت کھانا تیار ہوا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں، اور پھر لوگوں کو کہا آئیے، اور گیٹ کھولا اور خود بھی بھاگا اس طرف، اور لوگ ایسے جیسے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں نا، بھیڑ بکریاں تو خیر دور ہے، یہ جو طلباء کھانے کے لیے چھوٹتے ہیں، یہ بھیڑ بکریوں سے بھی آگے ہے اس ذوق میں۔ کوئی شرم اور حیا اپنے اندر پیدا کرو اور آرام تسلی سے کھانا کھانے جایا کرو۔
وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور یہ کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں جانور۔ آرام تسلی سے جایا کرو۔ ہمیں شرم آتی ہے دیکھ کر، کوئی مہمان بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے کہ شاید آج ان کو کھانا مل رہا ہے، 2-4 دن سے بند ہے ان پر۔ ایسا ہے، تم نے تو شرم اور حیا کہیں رکھ کے آئے ہو، لیکن ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے علماء ہیں اور طلباء ہیں جو کھانے کے لیے کبڈیاں مار رہا ہے۔ سڑے پرنگ نہ سڑے کی گئے، سڑے غدچے خوید سڑوئی۔ انسان کے اخلاق اور خصال سے وہ بلند ہوتا ہے۔ یتمتعون، فائدے اٹھاتے یہ کافر، ویاکلون، اور کھاتے کما تاکل الانعام، جیسے کھاتی ہے مویشیاں، والنار مثوی لہم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔